کسی بھی قوم کی جو نظریاتی، اخلاقی اور فکری اور ایمانی اس کی جو اقدار ہیں نا، اس کی جو ڈیفنس لائنز ہیں وہ 3 ہیں۔ اس کی سب سے آؤٹر جو سرحد ہے نا وہ ریاست کی سطح پر ہوتی ہے، یعنی ریاست اس بات کا ذمہ لیتی ہے اور کوشش کرتی ہے اور انتظام کرتی ہے کہ ہمارے اخلاق اور ہماری فکر اور ہماری ایمانیات سے، یعنی اس کی ہلاکت، اس کو ہلاک کرنے والی اور اس کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں اس کو روک سکے۔ پھر دوسرا جو ڈیفنس لائن ہے نا وہ کمیونٹی کی سطح پر ہوتی ہے۔ کمیونٹی اس بات کو انشور کرتی ہے کہ گناہ جو ہے وہ دشوار رہے اور نیکی جو ہے وہ آسان رہے، گناہ کو تہذیبی تائید میسر نہ آ سکے، گناہ کو تہذیبی حوصلہ افزائی میسر نہ آ سکے، اور خیر کے کاموں کو اور نیکی کے کاموں کو تہذیب اون بھی کرے، تہذیب سپورٹ بھی کرے۔ تو تہذیب جو ہے وہ اخلاقیات کو اور ہماری نظریاتی اور فکری مطلب بنیادوں کو ڈیولپ کرنے میں ایک بہت بڑا معاون، یہ سیکنڈ ڈیفنس لائن ہے۔ اور پھر ایک تیسرا جو ہے نا وہ ایک تیسرا پھر سمجھ لیں وہ مورچہ ہے، وہ اندر بنکر ہے، اور اس کو کہتے ہیں فیملی، خاندان۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ریاست اپنی پریشانیوں میں، اس کے لیے اس وقت مطلب بہت ساری ایسی چیزیں، مطلب چاہے وہ ڈراموں کی شکل میں ہوں، چاہے وہ مطلب اس میں کوئی تعجب نہیں ہوگا اس وقت کہ اگر آپ باہر نکلیں اور آپ کو کوئی ایسا بل بورڈ نظر آئے جس میں کوئی ایسا سلوگن ہو، کوئی ایسا یعنی اشتہار ہوتا کیا ہے، اشتہار جو ہے اعلیٰ اشتہا کو کہتے ہیں، پرووک کرتا ہے وہ۔ اور اگر کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آ جائے، پہلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کبھی آپ نے کوئی ایسا بل بورڈ، کوئی ایسا یا ٹی وی پر کوئی ایڈ یا اخبار میں یا رسالے میں دیکھا ہے جس کو دیکھنے کے بعد آپ کا دل چاہا کہ کاش میری فیملی اسے نہ دیکھے، میری اولادیں اسے نہ دیکھیں؟ آپ کے دل کبھی ایسا نظر سے گزرا؟ آپ نے کہا یہ پبلکلی اوپنلی اتنی عجیب سی بات کر رہے ہیں، کاش یہ بات میرے بچے نہ دیکھیں؟ یہ دل چاہا کبھی؟ یہ آپ کے اندر ایک سینسٹیوٹی ہے، یہ چیز بڑھ رہی ہے۔ مطلب یہ جو تو اللہ آسان فرمائے، اللہ ریاست کی سطح پر بھی اس کا انتظام کرے۔ اس وقت کوئی کمیونٹی لائف جسے واقعتاً کمیونٹی کہتے ہیں وہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتی، تو اب واحد آخری مطلب جو ہے نا، ہم آخری جو مورچہ بچا ہے وہ خاندان ہے، فیملی ہے، اور فیملی کولیپس ہونے جا رہی ہے۔ فیملی اس وقت کوئی بہت اچھی حالت میں نہیں ہے۔ مطلب 5 لوگ جو ایک مکان کے اندر رہتے ہیں وہ ایکچولی 5 منی ہومز ہیں۔ ہر بندے کی تمنا یہ ہے کہ اس کا بیڈ روم جو ہے نا وہ سیلف سسٹینیبل ہو جائے، انڈیپینڈنٹ ہو جائے، چھوٹا فریج بھی اسی کے اندر ہو، کچھ گرم کرنے کی چیز بھی اس کے اندر ہو، ٹی وی بھی اس کا ادھر ہی ہو، چارجر بھی اس کا ادھر ہی ہو، پانی بھی اندر ہی رکھا ہو، پڑھائی کی چیزیں بھی اندر ہی ہوں، اسے واش روم بھی اندر ہی ہے، سب کچھ اندر ہی ہے، باہر نکلنے کی ضرورت ہی نہ پیش آئے۔ یہ مکان سب سے اچھا ہوتا ہے جس میں آپ پورا دن سوشل میڈیا پہ گزار سکیں اور اپنے گھر کے لوگوں کی شکل نہ دیکھیں۔ یہ سب سے اچھا مکان ہے نا، یہ مطلب سب سے زیادہ پسند آتا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آئسولیشنزم ہے، یہ انڈیویجولزم ہے، اپنا ایک آئلینڈ بنایا ہے، اس کے اندر مقید ہیں، اس سے باہر نہیں نکل رہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری اخلاقیات، ہماری نفسیاتی صحت، ہماری ایمانی اقدار، ہمارے نظریات یا نظریاتی جو پوری ہماری فکر ہے، اس سب کا تحفظ اگر کہیں ممکن ہے تو وہ اس وقت جس بنکر میں یا جس مورچے کے بچا لینے سے جڑا ہوا ہے وہ ہے گھرانہ، خاندان، اور اس کے لیے جدوجہد جو ہے وہ ہمیں کرنی ہوگی۔ یہ بہت بڑا مطلب اگر آپ مسلم امہ پہ کوئی سالڈ کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں تو مسلم امہ میں ایسے خاندان مہیا کیجیے، ایسا خاندان بن کے دکھائیے۔ یہ مسلم امہ کے اندر ایک سالڈ کنٹریبیوشن ہے، ایسی اولاد کی تربیہ کیجیے، یہ سالڈ کنٹریبیوشن ہے مسلم امہ کے اندر۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر مجھے تو امت کے لیے کام کرنا ہے، تو امت کے لیے کام کرنے کے لیے میرے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھو یہ جو 4 آدمی تمہارے گھر میں رہتے ہیں یہ بھی تو امتی ہیں نا، یہ کسی اور امت کے تو نہیں ہیں، ان کو بھی تو اون کر لو نا، ادھر سے شروع کر دو، تو یہاں سے امت کا کام کرو۔ تو اللہ کرے کہ ہمیں یہ فکر نصیب ہو۔